خواجہ نواب دین نے ڈیوٹی لگائی، مرشد نے حکم صادر کیا، محمد علی ورچہ شہر میں لوگوں کی خدمت کرو۔ ورچہ شہر کے پیچھے دامن پہاڑ میں ایک چشمہ ہے، لوگوں کا گمان ہے وہاں پر جن ہے، کوئی نہیں جاتا وہاں پر، اور ادھر دوسری طرف پیاس کا یہ عالم ہے، پانی سے مرتے ہیں، تم جاؤ، کوئی جن ون نہیں ہے وہاں پر، پانی بھرو اور مسجد میں نمازیوں کو پلاؤ۔ محمد علی نے حکم مانا، سر آنکھوں پر، اور ورچہ میں لوگوں کی خدمت کرنے میں لگ گئے۔ بیعت کے بعد رات کو ورچہ کی گلیوں میں صوفی محمد علی بلال موروی کی آواز گونجتی تھی، اللہ کی صدائیں ہوتی۔ آدھی رات کے بعد چند گھنٹوں کے لیے سونے کے بعد پھر تہجد کے وقت اٹھ جاتے، گلیوں میں ذکر، لوگ بے خوف چشمہ پر چلے جاتے کہ اب فقیر جاگ گیا ہے، اب ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 16 مارچ 1954 ہے، موری شریف ہے، سالانہ عرس ہو رہا ہے، خواجہ نواب دین تشریف فرما ہے، دوران محفل جبہ اور دستار محمد علی کو پہنا کر غوثیت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اگلے سال 1955 میں حکم ہوتا ہے محمد علی ورچہ کو چھوڑ دو، ربوہ میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک فتنہ پھیل رہا ہے قادیانیت کا، اس کے خلاف جا کر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرو اور لوگوں کو بتاؤ خاتم النبیین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ قادیان کا دجال جھوٹ بولتا ہے، اور جاؤ دریائے چناب پر سانپوں والی چکی پر ڈیرا لگاؤ۔ محمد علی نے ڈیرا لگایا، اللہ کا ذکر کیا، دین حق کی تبلیغ کی، یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کی شمع جلائی، فقیر کی آواز میں سرور تھا، درد تھا، قادیان اور مرزائیت کے ایوان میں لرزہ طاری ہو گیا۔ مرزائی بحث و مباحثہ کے لیے آتے مگر فقیر کی نظروں کی میں پیتے اور دیوانے ہو جاتے کہ حجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے۔ حضور قبلہ عالم خواجہ صوفی محمد علی نے اپنا رہائشی کمرہ خود تعمیر کیا، خواجہ صاحب نے پھر اعانت کے لیے مولانا خائستہ نور کو بھیج دیا، دونوں نے مل کر کچا کمرہ تعمیر کیا، صحن کی باڑ کھجوروں کی چھڑیوں کی لگائی، سرکنڈوں کو صاف کر کے راستہ سڑک پر بنا دیا۔ اگر آج بھی آپ وادی عزیز میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ فقیر کی اللہ اللہ کی آواز میں کتنی تاثیر تھی۔ آج لاکھوں کی تعداد میں جم غفیر اللہ کی صدائیں بلند کر کے فقیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اگر آپ آئیں ضلع چریوٹ سے سرگودا روڈ پر 4 کلومیٹر کی مسافت، دریائے چناب وادی عزیز شریف کے قریب، چناب 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور فقیر کو اپنے دامن میں لے کر فقیر کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے پھر یکجا ہو جاتا ہے۔ وادی عزیز سے گزر کر پھر 1-2 ہو کر دریا اپنی روانی کے ساتھ فقیر سے فیض یاب ہو کر چلا جاتا ہے۔ دریا کے دونوں راستوں پر پل بنے ہوئے ہیں، نیچے ریلوے لائن ہے، ساتھ ہی پہاڑوں کا خوبصورت سلسلہ ہے، بزرگوں کا چلاگاہ وہاں پر ہے، یہ وادی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد علی کے معمولات کیا تھے؟ آپ 1982 میں خدائے لم جزل کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کے معمولات میں آپ تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے، نیم گرم پانی سے غسل کرتے، کیونکہ مجاہدات شاقہ کرتے کرتے جسم اکڑ جاتا تھا، غسل نہ کرتے تو جسمانی حرکت مشکل ہو جاتی۔ تہجد کے بعد لا الہ الا اللہ مخصوص انداز میں کلمہ شریف کا ذکر، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو،
مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مصطفیٰ مجتبیٰ یا حبیب اللہ کی صدائیں بلند ہوتی. آدھ گھنٹے بعد اذان ہوتی، صبح کی نماز ادا کی جاتی، ختم خواجگان پڑھا جاتا. نماز صبح کے بعد واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی جو صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ خود واعظ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد فتوحات ربانی، مکتوبات مجدد الافسانی، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، خطبات شیخ عبد القادر جیلانی، کسی کتاب کے چند اوراق پڑھاتے. سائل کے دل میں جو آرزو اور جو تمنا ہوتی، جو ان کے دل میں سوال ہوتا، وہ آسان ہو جاتا اور وہ حل ہو جاتا. اس کے بعد ناشتہ لگایا جاتا دربار شریف پر، دعائے خیر ہوتی، نئے آنے والوں کو سلسلہ میں داخل کیا جاتا. دوپہر کے وقت حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد علی کیلولہ فرماتے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کر زور کی نماز ادا کی جاتی، پھر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوتا. مغرب کے بعد عوامین صلاۃ تسبیح پڑھا کرتے تھے، پھر شجرہ شریف، قرآن خوانی، نعت خوانی، تقاریر، صلاۃ و سلام، اور پھر عشاء کے بعد لنگر کا سلسلہ ہوتا تھا. لنگر کے بعد دور سے آنے والے مریدین کی گزارشات سنی جاتی، ان کے لیے دعا کی جاتی. آدھی رات کے وقت سوتے، تھوڑی اونگ فرمانے کے بعد پھر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے. یہ خواجہ محمد علی بلال مہروی وادی عزیز شریف اگر کبھی چنیوٹ جائیں تو دربار عالیہ پر ضرور حاضری دیں.